وہ مومن ہو. عمل سب کا قبول نہیں، مومن کا قبول ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں، ایک آدمی مومن ہے، اس نے ہسپتال بنوایا، دوسرا مومن نہیں ہے، اس نے ہسپتال بنوایا. دونوں نے ایک ہی کام کیا، دونوں نے ہسپتال بنوایا. مومن کا قبول ہے، اس کا قبول نہیں. کام دونوں ہسپتال ایک ہی کر رہے ہیں، دونوں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، دونوں میں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، دونوں میں نرسیں کام کر رہی ہیں، دونوں میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. گھبرایا مجمع اس وقت بہت توجہ سے سن رہا. کام ایک لیکن عمل ایک، لیکن قبول ہے صرف مومن کا. غیر مومن کا اللہ فرما رہا عمل قبول نہیں. یعنی اہل ایمان کا عمل قبول ہے. توجہ سارا سے دنیا کی طرح مثالیں دوں گا، مجھے بندے کی توجہ چاہیے. اچھا جانے کیا میں حکمران نہیں ہوں، میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا، میں حکومت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لوں. سارے نہیں ہیں. توجہ ہو بھائی، میں مثال کے طور پہ کسی جج کا فیصلہ میں دے دوں، فیصلہ بھی وہی دوں جو جج نے دینا تھا. کوئی نہیں مانے گا، نہ حکومت مانے گی نہ عوام کہ مولانا آپ مولانا ہیں، ابھی جج نہیں ہے. جج کا فیصلہ مانا جائے گا. توجہ، میں فوجی نہیں ہوں، کسی فوجی کرنے کا فیصلہ دے دوں، حملہ ہو گیا حملہ کر دو، خدا نہ کرے کبھی حملہ ہو، میں حکم دے دوں، آپ کہیں گے آپ جرنیل نہیں ہیں، میں کسی پولیس آفیسر کا فیصلہ دے دوں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، میں کسی ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ آ کے بیٹھا ہی نہیں، اس کا فیصلہ میں دے دوں، کیا قبول نہیں ہے؟ توجہ، جب تک اس منصب پہ نہ ہو، اس عہدے پہ نہ ہو، تب تک عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا پہلے مانو تو مجھے مانو، میرے رسول کو، میرے ولی کو مانو، پھر نیک پہ مت. بات پہنچ گئی. میں نے بڑے کام لے نہیں ڈالا. میں جانے کا جب ایک مجھے آتھرائزیشن نہ ہو، مجھے اس کام کے کرنے کی آتھرائزیشن نہ ہو، میرے پاس اتھارٹی نہ ہو، تب میں اس کام کو اگر انجام دوں گا تو وہ کام چاہے اچھا کام ہو نہیں پہنچا پایا. تھوڑی سی توجہ. سڑک بنانے والا آیا، اس نے دیکھا کہ ایک مکان جو ہے وہ جہاں تک اس کی حدود تھی اس سے آگے اس نے دیواریں سڑک پر چن دی. تو سڑک بنانے والے حکومت کے عہدیدار نے یہ جو دیوار باہر نکلی ہوئی تھی باہر سے گرا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ سڑک پہ آ چکی ہے، سڑک اس آدمی کی نہیں ہے، سڑک ساری قوم کی ہے. کوئی بھی پاکستانی سڑک سے گزر سکتا ہے. اس سڑک کو ویسا ہی رہنے دیا جائے جیسی تھی. یہ آدمی جو سڑک پہ مکان لے آیا، دیوار لے آیا، دیوار کو پیچھے ہٹا دیا جائے. اب حکومت کا عہدیدار دیوار پیچھے ہٹائے تو صحیح ہے، لیکن اگر عوام کا کوئی آدمی جا کے کہے میں دیوار گرا دوں تو یہ دیوار گرانا صحیح نہیں ہوگا. توجہ، اللہ کے نبی کا وارث وصی اللہ آتھرائز کرے گا. نمبر 2 آپ حضرات میں حق ادا کر کے بات میری پہنچ گئی ہے. عزیزان گرامی، جب تک کہ اللہ سے اسے اختیار نہ ہو، آتھرائزیشن اختیار. آخری مثال اور سن لیجیے پاکستان کے موجودہ حالات کا تناظر اگر سننا پسند فرمائیں. کوئی آدمی قانون توڑ دے، سرخ جب لائٹ ہوتی ہے تو وہ بات چلا جائے، میں اتروں اور ان کے معاملات کو اسی گاڑی کو شروع ہونے لگے.
تو سب کہیں گے اس نے قانون توڑا تھا، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے، آتھرائزیشن نہیں ہے کہ ایسی سزا میں حکومت کا جو چالان کاٹنے والا پولیس والا ہے وہ بھی شیشے نہیں توڑ سکتا، چالان دے سکتا ہے۔ مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اس پولیس والے کو بھی چالان دینے کا، جرمانہ دینے کا اختیار ہے، گاڑی توڑنے کا نہیں۔ اب اگر کوئی قانون توڑے، کسی نے دین کا قانون توڑا، مثال سادہ سے مثال، کسی نے چوری کر لی، میں نے فوراً خنجر نکالا، ہاتھ نکالو ابھی کاٹوں گا، کہا مولانا شریعت نافذ نہیں ہے، پولیس نے پرچہ کٹوائے، جج کے پاس لے جائیں گے، منصف ہوا تو سزا دے گا، منصف نہ ہوا، چور ہوا تو پیسے کھا کے چھوڑ دے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بہت لوگ پیش کر رہے تو کیا کریں گے؟ چور کو بھی آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، چور کے ہاتھ، بھئی کوئی بھی آدمی کہے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا یا میں اس کو سزا دوں گا، کوئی بھی گناہ کر لو، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خود سزا دیں، نہیں ہے مجمع۔ کوئی چوری کرے آپ سزا نہیں دے سکتے، کوئی جھوٹی قسم کھا لے، آپ کہیں میں تو جانتا ہوں قسم جھوٹی ہے، سزا نہیں دے سکتے، بس زیادہ سے زیادہ پرچہ کٹوا سکتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کیسا بھی قانون توڑے، عوام کو اختیار نہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے، چاہے کراچی میں ہو چاہے سیالکوٹ میں ہو۔ بات پہنچے لگے رہے، اب اگر کوئی مانا نہیں جائے کہ مرتد ہو گیا یا کافر تھا، جسارت پہ اتر آیا ہے، شاطن ہے، اس نے توہین کی ہے، تو پہلے سزا نہیں دی جائے گا، پہلے عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے گا، پھر گواہوں کے ثبوت سے جرم ثابت کیا جائے گا۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو یا حکومت یا قضاوت یا ارباب اختیار یا علماء فیصلہ کریں گے کہ سزا کیا ہے۔ نہیں ہے، حبیب خدا نے اختیار نہیں دیا کہ کوئی بھی اٹھے اور سزا اجرا کر دے۔ میں جانتا ہوں بہت سے بڑے کچھ ابھی بات جان گزر گیا، میرا سزا پہ ابھی کوئی موضوع نہیں ہے، سزا کا فیصلہ حکومتیں کریں گی، لیکن میرا اس بات پہ سب کو یہ میری تنبیہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی کا ہاں عدالتوں کے مسائل ہیں، میں دفاع نہیں کر رہا، حکومتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، میں دفاع نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو ہر کو مر جائے گا، پورے ملک کے اندر ایک قیامت شعبہ پر پہنچ جائے گا، ایک سویل وار سے ہونے لگے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگے، یا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں۔ میری بات پہنچ گئی ہے نظر پچھلے دور کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، وہ آئیں گا کچھ دیر کے لیے چلیے۔ میں نے کہا تھا عہد اور پیمان پسند کھانا، عام طور سے پسند نہ کھانے کی عادت بن جائے، بچوں کو بہت سن عادت پڑ جاتی ہے، بڑوں کو سن کے ہر بات اللہ کی پسند، خدا کی پسند نہیں، کثرت سے پسند نہ کریں، بلکہ مطلوب ہے خدا کا پسند کھانا، پسند کب کھاؤ تو بڑی اہم بات ہے۔ جناب امین بڑے پیارے نظر ہیں، والذی نفس بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے علی کی جان ہے۔ اتنا پیارا خوبصورت انداز ہے، جو علی خود اختیار کل رکھتے ہیں، ولایت مطلقہ رکھتے ہیں، جب اللہ کی قسم کھائے تو اس خوبصورت انداز کا قسم ہے، اس کی توفیق کو لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جناب سیدہ کا ایک بڑا منفرد انداز ہے، یہ بھی فرماتے ہیں خدا کی قسم
وہ بیوی جو مباہلہ میں صرف اس لیے لے جائے گا کہ صادقین کے مقام و عظمت کو سمجھانا. یہ پردہ دار بیوی آمین کہنے والی پیغمبر کی گواہی کو صداقت کی مہر نصب کرنے میں. تو جناب حابیل نہ اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے. جب ان کے سر میں پتھر مارا قابیل تو ہاتھ ان کا پیشانی کے پاس سو رہے تھے. جب جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے تو ان کا ہاتھ جناب حابیل کے ہاتھ پہ پڑا. جیسے ہی باپ کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ کو لگا جناب آدم کو رکھنے لگے کا پروردگار یہ بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. ایک باپ کے لیے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے. پروردگار یہ ہاتھ میں ہاتھ آنا میرے. اب جناب حابیل کے لاشے جیسے ہاتھ پڑا جناب آدم سارے پتھر ڈھونڈے بلند آواز سے بولنے لگے. سارے پتھر ہٹائے. ایک مرتبہ اگر دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر کے چلنے لگا. ایک مرتبہ جناب آدم نے سینے سے سینہ ملایا اور بلند آواز سے روکے گا پروردگار میرا بیٹا مارا گیا. جناب جبرائیل نے کہا آدم اللہ فرماتا ہے ایک آخری نبی آئیں گے نام محمد ہوگا. ان کا ایک نواسا ہوگا جو انہیں بہت ہی محبوب ہوگا. اس نواسے کا نام حسین ہوگا. اللہ اس نواسے کو ایک بیٹا عطا کرے گا. نام علی اکبر ہوگا. وہ ہم شکل پیغمبر ہوگا. اے آدم آپ پہ کچھ نہیں گزری جو اس حسین پہ گزرے گا. جب ایک مرتبہ وہ بیٹا مارا جائے تو حسین بہت تڑپیں گے. اے آدم اللہ فرماتا ہے اپنے حابیل کو یاد کر کے نہ روئے. علی اکبر کو یاد کر کے روئے. حسین کو ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال کیا اے جبرائیل یہ کون سے حسین ہے؟ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ تھا. کہاں آپ نے صحیح پہچانا. اے آدم یہ وہی حسین جن کا دروازہ جنت پہ نام گھر جنت پہ. کہا جبرائیل جب میں جنت میں تھا نا میں ان کے نام پڑھتا تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ کے خوش ہوتا تھا. علی علیہ السلام کا نام پڑھ کے مسرت. لیکن جیسے میں حسین کے نام پہ آتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا. نہ جانے حسین کے نام میں کتنا غم ہے. جبرائیل مجھے جنت میں رونا آتا تھا. کہا آدم یہ وہی حسین جو میدان کربلا میں مارے جانا ہے. ان کا بیٹا علی اکبر سینے میں برچے ہے. کچھ مسائل پڑھو گے جناب جبرائیل علیہ السلام نے. بس جناب آدم پرکھنے لگے رونے لگے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ہے جناب آدم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے. آپ کو صرف لاشا ملا تھا. حسین نے لاشا گھوڑے سے گرتا دیکھا. سینے میں برچھی دیکھی اور صرف برچھی نہیں دیکھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے برچھی کو نکالا اور جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا. روایت مکمل کر کر میں 5 منٹ میں زحمت ہو گئی. میں جانتا ہوں میں نے بہت وقت کم دیا. 5 سے 7 منٹ کے بس. روایت کا الفاظ ہے فرمایا دوسرے سب سے زیادہ رونے والے کون ہے؟ کہا جناب یعقوب. جب جناب یوسف بیٹا آنکھوں سے دور ہو گیا نا تڑپتے رہتے تھے ہائے میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں. اتنا روئے کہ آنکھیں نابینا ہو گئی. اب یہ لفظ عینا حمل الحزن قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں میں سفید موتیاں اتر آیا. کیوں؟ میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں. 11 بیٹے چاہتے یہ تھے کہ باپ ہمیں دیکھے. باپ کی توجہ کا مرکز ہم بن جائے. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں کمالی کر رہے تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا مجھے یوسف چاہیے. جب کسی نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں اتنا اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے کہا اتنا خوبصورت کوئی نہیں تھا. میں ہاتھ کام کے کہوں گا ہے جناب یعقوب جناب یوسف بہت خوبصورت تھے. ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھیے علی اکبر یوسف سے زیادہ خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم شکل پیغمبر ہیں. لیکن حسین کی جب آنکھوں کے سامنے بیٹے کو برچھی لگی تو حسین نے کہا پروردگارا گواہ رہنا میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا. بیٹے کا لاشا ایسے ہی اٹھاؤں گا. حضرت میں بہت تیزی سے چل رہا. تیسری ہستی زیادہ رونے والوں میں کون؟ جناب یوسف. جب زندان میں گئے نا
تو بہت روئے جناب یوسف، پروردگارا میں زندان میں زیادہ رہنا نہیں چاہتا. 21 برس زندان میں ہوتے تھے، رہائی ملی. میں ہاتھ باندھ کے جناب یوسف سے کہوں گا، اے جناب یوسف، جب آپ زندان میں تھے آپ کی مائیں بہنیں پھپھیاں ساتھ نہیں تھی، لیکن ہائے میرے مولا سجاد، علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ زندان میں. آخر دلائے کی جملے سنی، بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا. آپ آواز تھک گئے ہوں گے، اتنا روز پہلا دن ہے، ابھی آنسو شروع ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا 4تھی ہستی میری بادی فاطمہ زہرا. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والا جناب سیدہ ہے. مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کہ میرے دادا سید سجاد. مولا سجاد کیسے روتے تھے؟ جب منہال نے پوچھا تھا نا، اے سید سجاد کب تک دنیا کیجئے گا؟ تو مولا سجاد نے فرمایا منہال انصاف نہیں کیا. نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن میں کوئی علی اکبر تھا، کوئی عباس تھا، کوئی قاسم تھا، اور محمد تھے، عبداللہ تھے، جعفر تھے. یہ سارے ایک مرتبہ منہال نے رو کے عرض کیا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا سجاد نے فرمایا منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، بازاروں میں دانا، درباروں میں دانا، وہ بھی شرابی کے دربار میں. منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے. آخر جملے سن لیجیے، زحمت کو میں نے تمام کیا. ذرا چلیے اے مولا سجاد، ذرا سوال تو کیجیے. جب دربار میں بس ایک جملہ پیش کر کے تمام کروں گا، 2 منٹ کی زحمت. جب دربار یزید علی و بطول کی بیٹی آئی نا، تو تخت پہ یزید کی بیوی کھڑی تھی، جس کے چہرے پہ نقاب تھا، سر پہ برقع، نقاب باریک تھا. بیٹیوں نے دیکھ کے پہچان لیا یہ کون ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا دیکھو ام کلثوم سامنے ہند ہے. بس میں ایک جملہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں. جیسے ہی بیویاں ہند کے سامنے سے گزرنے لگی نا، قیدی تھی بیویاں، ہند نے روک کے سوال کیا، وہ ملکہ تھی، من ای بلاد انتم، آپ نے کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند تب سے اتری زمین پہ آ گئے. جناب زینب نے سوال کیا کیا بات ہے، آپ تب سے کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. اے بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ کہ پوچھوں کسی کا؟ کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. اور کس کا پوچھو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت غیور ہے، غیرت کا پیکر ہے. اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے. اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے. اب جناب زینب صلاح نے دیا کہا ہے اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گے؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا. وہ نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، بی بی خبردار ان کے نام نہ لینا. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. بی بی وہ پردے دار بیویاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے. جناب زینب نے سر اٹھا کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ. ہند نے بلند آواز سے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہیں سامنے دیکھ، وہ جو سر رکھے نا پہلا سر حسین کا،
دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر کا سر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ہند نے سر سے برقع اتارا، مجمع عام میں آ گئے کہ یزید یہ تم نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں، تم مجمع عام میں لے آئے۔ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی کہ ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئے۔ ہند نے یزید کی ابا اتاری، زمین پہ پھینکی، تو یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، تو انہیں مجمع عام میں لے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ